اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 6 ربیع الاول 1443 ہجری، 14 اکتوبر 2021 عیسوی، 28 گت آسن 2078 بکرمی، جمعرات کا دن، میں محمد مستقی مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نعت اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجیے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ اختر ریاضی کی آواز میں ایک نعت شریف سماعت فرمائیں۔ دیواروں در کو مہکانا کتنا اچھا لگتا ہے، دیواروں در کو مہکانا کتنا اچھا لگتا ہے، نعت کی خوشبو گھر میں بسانا کتنا اچھا لگتا ہے، جن گلیوں میں پیار نبی کی، جن گلیوں میں پیار نبی کی یادیں رہتی بستی ہیں، ان گلیوں میں آنا جانا کتنا اچھا لگتا ہے، نعت کی خوشبو گھر میں بسانا کتنا اچھا لگتا ہے، میرے نبی تو فخر رسول ہیں، میرے نبی تو فخر رسول ہیں، امت ان کی خیر مجھ کو بھی ان کا کہلانا، مجھ کو بھی ان کا کہلانا کتنا اچھا
ہے ان کی محبت شفقت شیریں ان کی محبت شفقت شیریں باتیں لہجہ پیار بھرا وہ سارے قصے دہرانا وہ سارے قصے دہرانا کتنا اچھا لگتا ہے نعت کی خوشبو گھر میں بسانا کتنا اچھا لگتا ہے آنکھوں میں طائف کا منظر آنکھوں میں طائف کا منظر ہو تو پھر دیکھو یارو راہ خدا میں پتھر کھانا راہ خدا میں پتھر کھانا کتنا اچھا لگتا ہے عفو کرم ہے ظاہر ان کا عفو کرم ہے ظاہر ان کا لا تقریب علیکم سے دشمن کو سینے سے لگانا دشمن کو سینے سے لگانا کتنا اچھا لگتا ہے نام محمد صلی اللہ جو ورد زبان ہو جائے تو نام محمد صلی اللہ جو ورد زبان ہو جائے تو رحمت رب سے فیض اٹھانا رحمت رب سے فیض اٹھانا کتنا اچھا لگتا ہے دیواروں در کو مہکانا کتنا اچھا لگتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر فہد الاسلام سلفی صاحب کا، اور ان کا موضوع ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت۔ تو لیجئے ڈاکٹر صاحب سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ لائق تعریف وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں رسول الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی،
درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مجتبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس میں جس موضوع کی مناسبت سے باتیں ہوں گی وہ میرا موضوع ہے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، مسلمان کی اصل کامیابی اس میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کی پیروی کرے اور ان کی خلاف ورزی یا نافرمانی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ سورہ نساء آیت نمبر 13 اور 14 کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو وہ اسے ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے گا تو اسے وہ آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ ان آیات کریمہ میں غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت و فرما برداری کرنے والے شخص کو جنت کی بشارت دی ہے، اور اس کے برعکس نافرمانی اور خلاف ورزی کرنے والے شخص کو جہنم کی وعید سنائی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو اپنے گریبان میں جھانک کر خود ہی جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس راستے پر چل رہا ہے، جو راستہ جنت تک پہنچانے والا ہے اس پر، یا نعوذ باللہ اس پر جو جہنم تک پہنچانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اس کی اطاعت قرآن مجید کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے اور اس میں غور و فکر کرنے اور اسے دستور حیات بنانے سے ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر کے ان پر عمل کیا جائے، عقائد ہوں یا عبادات، معاملات ہوں یا اخلاق و کردار، ہر میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھا جائے اور اسے اپنی زندگی میں عملی طور پر ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بات تو سب لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے، کیونکہ اسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا، اور اسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دے کر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کا حکم دیا۔ اور یہ بات تو طے ہے کہ دنیا و آخرت کی کامرانی و کامیابی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہم کس کو اپنے لیے معیار تصور کریں اور کس کو آئیڈیل مانیں؟ ہمیں ان حضرات کو معیار اور آئیڈیل ماننا ہوگا جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے معیار اور آئیڈیل قرار دیا ہے، اور وہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ پر ایمان لانے والے اس امت کے اولین مسلمان، وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی، جن سے راضی ہونے کا اعلان کیا، جنہیں اس نے اپنے سب سے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا،
اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے، ان کے لبوں سے کلام اللہ اور احادیث مبارکہ کو براہ راست سننے کا شرف بخشا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کے ایمان صادق کو اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں کے لیے معیار قرار دیا۔ فرمان باری ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، سورہ بقرہ آیت نمبر 137۔ بس اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانے تو اس کے لیے آپ کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جس کا راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی۔ فرمان باری ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، سورہ نساء نمبر 115۔ اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بری جگہ۔ اس آیت کریمہ میں مومنوں کے راستے سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا راستہ ہے، کیونکہ نزول قرآن مجید کے وقت بس وہی مومن تھے۔ اس مختصر سی تمہید کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا عملی زندگی میں اپنے سامنے قرآن و حدیث ہی کو رکھنا چاہیے، اور اس سلسلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طرز عمل سے رہنمائی لینی چاہیے کہ انہوں نے قرآن و حدیث پر کیسے عمل کیا، کیونکہ انہی شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے معیار حق قرار دیا۔ خاص طور پر نزاعی مسائل میں بھی یہ بات لازم ہے کہ قرآن و حدیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طرز عمل کی روشنی میں ہی ان مسائل کو حل کیا جائے، اور ان کا فیصلہ اپنی خواہشات یا اپنے مخصوص نظریات کے مطابق نہیں بلکہ صرف اور صرف قرآن و حدیث کے مطابق کیا جائے۔ اور جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نزاعی مسائل میں قرآن و حدیث کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے تھے، اور جس طرح وہ واضح نصوص معلوم ہونے کے بعد بحث و تکرار کو ناجائز تصور کرتے تھے، اسی طرح ہمیں بھی یہی طرز عمل اختیار کرتے ہوئے قرآن و حدیث کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اختلافی مسائل کو حل کرنے کا یہی اصول اپنی آخری کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا، سورہ نساء 59۔ کیا ایمان والو، تم اللہ کا حکم مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو، اور تم میں جو حکم والے ہیں ان کا، پھر اگر تمہارا کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ اس آیت میں فی شیء نکرہ اور یہ شرط فإن تنازعتم کے بعد آیا ہے، اور عربی زبان میں جب یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے تو اس سے عموم کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اصول و فروع کے کسی بھی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے تو اس کا حل تلاش کرنے کے لیے کتاب و سنت کی طرف رجوع کیا جائے، ورنہ اگر تمام متنازعہ مسائل کا حل کتاب اللہ اور سنت نبیہ میں نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم نہ دیتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تلقین کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان عبدا حبشیا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4607۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیے ہیں کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے تقوی کا بات سننے اور اطاعت کرنے کا تاکیدی حکم دیتا ہوں، گرچہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اور میرے بعد تم میں سے جو لمبے عرصے تک زندہ رہے گا وہ عن قریب امت میں بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، بس تم میری سنت اور میرے ان خلفاء کی سنت کو لازم پکڑنا جو ہدایت یافتہ اور نیکوکار ہوں گے۔
تو اسے مضبوطی سے تھام لینا اور ہاتھ سے نکلنے نہ دینا، اور دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ سورہ نساء کی اس آیت اور سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث دونوں کو سامنے رکھا جائے تو ہماری اس بات کی مکمل تائید ہوتی ہے جو ہم نے پہلے ذکر کیا، اور وہ یہ ہے کہ تمام اختلافی مسائل کے حل کے لیے قرآن و حدیثی کی طرف رجوع کرنا لازم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق اختلافات تبھی ختم ہوں گے جب تمام مسلمان سنت نبویہ اور سنت خلفائے راشدین کو مضبوطی سے تھام لیں گے۔ اگر ہر شخص اپنی خواہشات یا اپنے مخصوص نظریات سے چمٹا رہے گا تو یقینی طور پر اختلافات ختم نہیں ہوں گے، بلکہ ان میں اور اضافہ ہوگا، جیسا کہ اس وقت مسلمانوں کی صورتحال ہے۔ آپ اس حدیث میں غور کیجئے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی سنت اور اپنے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے طریقہ کار کا ذکر فرمایا، پھر نئے نئے کاموں کو ایجاد کرنے سے منع فرمایا اور ہر نئے کام کو بدعت و گمراہی قرار دیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ جب مسلمان سنت نبویہ اور خلفائے راشدین کے طرز عمل کو چھوڑ دیں گے تو وہ دین میں نئے نئے کام ایجاد کر کے بدعات میں ڈوب جائیں گے اور سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ یہی حال اس وقت مسلمانوں کا ہے۔ متنازع مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ 12 ربیع الاول کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منانا ہے، چنانچہ بہت سارے مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ہر سال ربیع الاول کی 12 تاریخ کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جشن مناتے ہیں۔ عمارتوں پر چراغاں کیا جاتا ہے، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، نعت خوانی کے لیے محفلیں منعقد کی جاتی ہیں اور بعض ملکوں میں سرکاری طور پر چھٹی کی جاتی ہے۔ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو تمہیدی باتیں ابھی ذکر کی ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا قرآن و حدیث میں جشن میلاد کا کوئی ثبوت ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا یا اس کی ترغیب دلائی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے اپنے دور خلافت میں میلاد کے حوالے سے جشن منایا یا یوم ولادت کو عید کا دن قرار دیا؟ کیا قرون اولیٰ میں اس عید کا کوئی تصور تھا؟ اگر قرآن و حدیث اور قرون اولیٰ کی تاریخ کا پوری دیانتداری کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو ہمیں ان تمام سوالات کے جوابات کچھ یوں ملتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں جشن یا عید میلاد کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا اور نہ اس کی ترغیب دلائی۔ پھر خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ میں سے کسی نے اپنے دور خلافت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے کوئی جشن سرکاری طور پر یا غیر سرکاری طور پر نہیں منایا اور نہ ہی یوم ولادت کو عید کا دن قرار دیا، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت تھی، اور اگر وہ چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے کیونکہ حکومت ان کے ہاتھوں میں تھی۔ قرون اولیٰ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین اور تبع تابعین رحمہ اللہ کا زمانہ، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لوگ قرار دیا، اس زمانے میں لوگوں کے ہاں اس عید کا کوئی تصور نہ تھا اور نہ ہی وہ یہ جشن مناتے تھے۔ اس پر مستزاد یہ ہے کہ اس امت کے معتبر ائمہ دین رحمہ اللہ کے ہاں بھی نہ اس عید کا کوئی تصور تھا اور نہ اسے مناتے تھے اور نہ ہی وہ اپنے شاگردوں کو اس کی تلقین کرتے تھے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجد جشن عید میلاد النبی کی ابتدا ابو سعید کوکبوری بن ابو الحسن علی بن محمد الملقب الملک المعظم مظفر الدین اربل المتوفى 18 رمضان 630 نے کی۔ یہ بادشاہ ان محفلوں میں بے دریغ پیسہ خرچ کرتا اور آلات و لہو و لعب کے ساتھ راگ و رنگ کے محفلیں منعقد کرتا تھا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں کہ اہل تاریخ نے صراحت کی ہے کہ بادشاہ بھانڈوں اور گانے والوں کو جمع کرنا اور گانے کے آلات سے گانا سننا اور خود ناچتا، ایسے شخص کے فسق اور گمراہی میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس جیسے کہ فعل کو کیسے جائز اور اس کے قول پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ فتاوی رشیدیہ صفحہ 132۔ نیز کہتے ہیں کہ مختصر کیفیت اس فسق کی اور ایجاد اس بدعت کی یہ ہے کہ مجلس مولود کے اہتمام میں 20 قبے لکڑی کے بڑی عالیشان بنواتا اور ہر قبہ میں 5 طبقے ہوتے۔ ابتدائے ماہ سفر سے ان کو مزین کر کے
ہر طبقہ میں ایک ایک جماعت راگ گانے والوں، ٹپا خیال لگانے والوں، باجے، کھیل تماشے اور ناچ کود کرنے والوں کی بٹھائی جاتی، اور بادشاہ مظفر الدین خود معراکین و ہزارہ مخلوق قرب و جوار کی ہر روز بعد از اثر ان قبوں میں جا کر ناچ رنگ وغیرہ سن کر خوش ہوتا اور خود ناچتا، پھر اپنے قبہ میں تمام رات رنگے لہو و لعب میں مشغول ہوتا رہتا، اور قبل 2 روز ایام مولود کے اونٹ، گائیں، بکریاں، بے شمار تبلوں اور آلات گانے و لہو کے ساتھ جتنے اس کے یہاں تھے نکال کر میدان میں ان کو ذبح کرا کر ہر قسم کے کھانوں کی تیاری کرا کر مجالس لہو کو کھلاتا، اور شب مولود کی کثرت سے راگ قلعہ میں گواتا تھا۔ فتاوی رشیدیہ صفحہ 132۔ یہ تو تھا اس کا موجد، اور جہاں تک اس کے جواز کا فتویٰ دینے والے شخص کا نام ہے تو وہ ہے ابو الخطاب عمر بن الحسن المعروف بابن دحیہ کلبی، متوفی 633 ہجری۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ ابن نجار کہتے ہیں کہ میں نے تمام لوگوں کو اس کے جھوٹ اور ضعیف ہونے پر متفق پایا۔ لسان المزاج جلد دوم صفحہ 295۔ وہ ائمہ دین اور سلف صالحین کی شان میں گستاخی کرنے والا اور خبیث زبان والا تھا، بڑا احمق اور متکبر تھا، اور دین کے کاموں میں بڑا بے پرواہ تھا۔ لسان المیزان جلد 4 صفحہ 296۔ یہ وہ شخص تھا جس نے ملک اربل کو جب محفل میلاد منعقد کرتے دیکھا تو نہ صرف اس کے جواز کا فتویٰ دیا بلکہ اس کے لیے مواد جمع کر کے کتاب التنویر فی مولد السراج المنیر بھی لکھ ڈالی۔ اس نے بادشاہ اربل کی خدمت میں پیش کیا تو اس نے اس کی صلہ میں اس کو 1000 اشرفیوں کا انعام دیا۔ وفیات العیان لابن خلقان جلد سوم صفحہ 449۔ ان تمام حقائق سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے جشن منعقد کرنے کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 600 سال بعد کیا گیا۔ لہٰذا آپ غور کریں کہ جب اس جشن کا نہ قرآن و حدیث میں ثبوت ملتا ہے، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طرز عمل میں اس کا وجود نظر آتا ہے، نہ قرون اولیٰ کی پوری تاریخ میں اس کا تصور پایا جاتا ہے، اور نہ ائمہ دین اس کے قائل تھے، تو پھر آج کے مسلمان اس کے منانے پر کیوں بضد ہیں؟ کیا ان سب حضرات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت نہ تھی جس کا دعویٰ اس دور کے لوگ کر رہے ہیں؟ اگر تھی، اور یقیناً ان لوگوں سے کہیں زیادہ تھی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت کیوں نہ منایا؟ یہاں ایک اور بات نہایت اہم، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بطور عبادت نہیں کیا وہ قطعاً دین کا حصہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کسی مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اسے دین سمجھ کر یا کار خیر تصور کرتے ہوئے انجام دے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عیدین اور نماز جنازہ کے لیے اذان نہیں کہلوائی، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاں اس کا کوئی وجود تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہلوائی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاں اس کا کوئی وجود نہ تھا، تو قیامت تک کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے دین کا حصہ یا عبادت تصور کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اذان میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور ذکر اللہ نہیں ہے؟ یقیناً اذان اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کی بڑائی پر مشتمل ہے، لیکن نماز عیدین اور نماز جنازہ سے پہلے مشروع نہیں ہے۔ اسی طرح جشن میلاد کا مسئلہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جشن نہیں منایا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ نے منایا، تو قیامت تک اسے دین کا حصہ یا کار ثواب تصور کرنا درست نہیں۔ اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، کہ ہر وہ عبادت جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہیں کرتے تھے اسے تم بھی عبادت سمجھ کر نہ کیا کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم علیکم بالامر العتیق، کہ تم اتباہی کیا کرو اور دین میں نئے نئے کام کا ایجاد نہ کیا کرو، کیونکہ تمہیں اس سے بچا لیا گیا ہے، اور تم اسی امر کو لازم پکڑو جو پہلے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے سے موجود تھا۔ ہم نے اب تک جو مدلل گفتگو کی ہے گرچہ ایک سنجیدہ اور دیانتدار آدمی کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ شریعت میں مروجہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حیثیت نہیں،
تاہم اس کی مزید وضاحت کے لیے اب ہم کچھ ایسے اصول بیان کرنا چاہتے ہیں جن پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اور ان کی بنا پر اس نتیجے پر پہنچنا مشکل نہ ہوگا کہ مروجہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دین میں ایک نیا کام ہے۔ نمبر 1، اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اسلام کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ ایک مکمل دین ہے اور اس میں زندگی کے تمام شعبے میں پیش آنے والے مسائل کے متعلق واضح تعلیمات موجود ہیں۔ اس لیے شارع نے اس میں کمی بیشی کرنے کی کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، لیکن افسوس ہے کہ آج مسلمان نہ صرف اسلام کی ثابت شدہ تعلیمات سے انحراف کرتے جا رہے ہیں بلکہ غیر ثابت شدہ چیزوں کو اس میں داخل کر کے انہی کو اصل اسلام تصور کر بیٹھے ہیں، حالانکہ جب دین مکمل ہے اور اس کی ہدایات واضح، عالمگیر اور ہمیشہ رہنے والی ہیں تو نئے نئے کاموں کو ایجاد کر کے انہیں اس کا حصہ بنا دینا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ارشاد باری ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ 3۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ سو اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارا دین ہمارے لیے مکمل کر دیا، ورنہ اگر اسے نامکمل چھوڑ دیا جاتا تو ہر شخص جیسے چاہتا اس میں کمی بیشی کر لیتا اور یوں دین لوگوں کے ہاتھوں میں ایک کھلونا بن کر رہ جاتا۔ اللہ رب العزت کے اس عظیم احسان کی قدر و قیمت کا اندازہ آپ صحیحین کی ایک روایت سے کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک یہودی عالم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، کتاب اللہ قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جو اگر ہم یہودیوں کی جماعت پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو بطور عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ آیت کون سی ہے؟ تو اس نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ آیت عید کے دن ہی نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں تھے اور وہ دن جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 45، صحیح مسلم حدیث نمبر 3017۔ تو یہودی عالم نے یہ بات کیوں کہی تھی کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو یوم عید تصور کر کے اس میں خوشیاں مناتے، اس لیے کہ وہ دین کے مکمل ہونے کی قدر و قیمت کو جانتا تھا، جبکہ بہت سارے مسلمان اس سے غافل ہیں اور ایسے امور میں منہمک اور مشغول ہو کر رہ گئے ہیں کہ جنہیں وہ دین کا حصہ تصور کرتے ہیں، حالانکہ دین ان سے قطعی طور پر بری ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیر کا حکم دے دیا تھا۔ یہ بات ہر شخص کو معلوم ہے کہ اللہ کا یہ مکمل دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور بلا ریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی امت تک مکمل طور پر پہنچا دیا تھا۔ ارشاد نبوی ہے، ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا امرتکم بہ وما ترکت شیئا یقربکم الی النار ویبعدکم عن اللہ الا ونہیتکم عنہ، کہ میں نے تمہیں ہر اس بات کا حکم دے دیا ہے جو تمہیں اللہ کے قریب اور جہنم سے دور کر دے، اور تمہیں ہر اس بات سے روک دیا جو تمہیں جہنم کے قریب اور اللہ سے دور کر دے۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما بقی شیء یقرب من الجنہ ویبعد من النار الا وقد بین لکم، الصحیح للالبانی حدیث نمبر 1803۔ ہر وہ چیز جو جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرنے والی ہے اسے تمہارے لیے بیان کر دیا گیا۔ نیز فرمایا، ما ترکت شیئا مما امرکم اللہ بہ الا قد امرتکم بہ وما ترکت شیئا مما نہاکم عنہ الا قد نہیتکم عنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جن کاموں کا حکم دیا ہے میں نے بھی ان سب کا تمہیں حکم دے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جن کاموں سے منع کیا میں نے بھی ان سب سے تمہیں منع کر دیا ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر و بھلائی کا کوئی ایسا کام نہیں جس کا آپ نے امت کو حکم نہ دیا ہو، اور شر اور برائی کا کوئی عمل ایسا نہیں جس سے آپ نے امت کو روک نہ دیا ہو۔ لہٰذا یہ جاننے کے بعد اب اس نتیجے پر پہنچنا مشکل نہیں کہ
کہ ہر وہ عمل جو لوگوں کے نزدیک خیر و بھلائی کا عمل تصور کیا جاتا ہو وہ اس وقت تک خیر و بھلائی کا عمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کوئی حکم یا ترغیب ثابت رہو۔ اسی طرح برا عمل ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کوئی فرمان ثابت نہ ہو وہ برا تصور نہیں ہوگا۔ گویا خیر و شر کے پہچاننے کا معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کسی کا ذوق و رغبت نہیں کہ جس کا جی چاہے دین میں اپنے ذام کے مطابق خیر کے کام داخل کرتا رہے یا اپنی منشا کے مطابق کسی عمل کو برا قرار دے۔ پھر یہ بات بھی سوچنی چاہیے کیا نئے نئے کاموں کو ایجاد کر کے دین میں شامل کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین لوگوں تک نہیں پہنچایا تھا اور بعض خیر کے کام ان سے اور ان کے اولین ماننے والوں سے چھوٹ گئے تھے جس کی بنا پر اب بھی دین میں کمی بیشی کی گنجائش موجود ہے۔ یقیناً یہ بات لازم آتی ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ من ابتدع فی الاسلام بدعہ یرا حسنہ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان رسالتہ اقرؤوا قول اللہ تبارک و تعالی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ولا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها فما لم يكن يومئذ دینا لا يكون اليوم دینا، کہ جس نے اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کی پھر یہ خیال کیا کہ یہ اچھائی کا کام ہے تو اس نے گویا یہ دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت اللہ کا دین پہنچانے میں خیانت کی تھی، یعنی پورا دین نہیں پہنچایا تھا۔ تم اللہ کا یہ فرمان پڑھ لو کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ پھر امام مالک نے کہا کہ اس امت کے آخری لوگ بھی اسی چیز کے ساتھ درست ہو سکتے ہیں جس کے ساتھ اس امت کے پہلے لوگ درست ہوئے تھے، اور جو عمل اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ امام مالک کا یہ فرمان ہے کہ جو عمل اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک کے لوگوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور ہر دینی مسئلہ کا ثبوت قرون اولیٰ سے ڈھونڈنا چاہیے۔ اگر اس کا ثبوت اس وقت سے مل جائے تو اس پر عمل کر لیا جائے، ورنہ اسے قطعاً دین کا تصور نہ کیا جائے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متقی اور سب سے بڑے عبادت گزار تھے۔ اس حقیقت سے کسی شخص کو انکار نہیں کیا ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متقی اور سب سے بڑے عبادت گزار تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ عبادات پر ہی عمل کرنا چاہیے اور کسی نئی عبادت کو دین میں شامل کر کے ان سے آگے بڑھنے کی جرات نہیں کرنی چاہیے۔ صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوال کیا، چنانچہ انہوں نے اس کے بارے میں انہیں مطلع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو اپنے نظریے سے کم تصور کرنے لگے اور کہنے لگے ہم کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو سکتے ہیں، ان کی تو اللہ رب العزت نے اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف فرما دی ہیں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا میں تو ہمیشہ ساری رات کا قیام کرتا رہوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا۔ ان کی یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ ان کے پاس آئے اور فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ لیکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ کیا وہ تم ہو جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں؟ تمہیں جاننا چاہے کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ متقی ہوں۔ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، لہذا جو شخص میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5063، صحیح مسلم حدیث نمبر 1400۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی اس حیثیت کو ذکر فرمایا کہ میں تمام لوگوں سے زیادہ متقی اور سب سے بڑا عبادت گزار ہوں۔ پھر آپ نے اپنے طریقہ کار کی وضاحت فرمائی اور اس کے بعد یہ اعلان فرمایا کہ میرے اس طرز عمل سے منہ پھیر کر کوئی اور طرز عمل اختیار کرنے والے شخص کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ صرف ان عبادات پر عمل کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اور کسی ایسے عمل کو عبادت تصور نہیں کرنا چاہیے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہ ملتا ہو۔ یہ تینوں اصول ہمیں یہ بات سمجھانے کے لیے کافی ہیں کہ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں کسی قسم کی کمی بیشی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، اور یہ کہ دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنا اور ان پر عمل کرنا حرام ہے۔ اور انہی 3 اصولوں کی بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ مروجہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی یہ دین کا حصہ ہے، کیونکہ اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو قرآن و حدیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طرز عمل سے اس کا کوئی ثبوت ضرور ملتا، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو واضح تعلیم دیتے، جیسا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح تعلیمات ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں غلو، اگر دوسرے پہلو سے محفل میلاد کا جائزہ لیا جائے تو یہ بدعت ہونے کے ساتھ منکرات کو بھی اپنے پہلو میں سمائے ہوئے ہیں، مثلا مرد و زن کا اختلاط، آلات موسیقی کا استعمال، طبلے اور ڈھولک کی تال پر نوجوانوں کا رقص اور اس جیسی بیسیوں قباحتیں موجود ہیں جو محفل میلاد کے نام پر سوا سمجھ کر اختیار کی جاتی ہے، اور پھر ان محفلوں میں سب سے بڑے گناہ شرک کا ارتکاب کرنے کے کئی مناظر بھی دکھائی دیتے ہیں۔ مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو سے کام لیا جاتا ہے، غیر اللہ سے فریاد رسی اور مدد طلب کی جاتی ہے، اور اس اعتقاد کو بواگ دہل بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب بھی جانتے تھے، حالانکہ یہ اللہ کا وصف اور اسی کا خاصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، دین میں غلو کرنے سے بچو، تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو ہی نے تباہ کر دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3057، ابن ماجہ حدیث نمبر 3029، ان دونوں روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ میری تعلیم میں حد سے تجاوز نہ کرنا، جیسا کہ نصارہ نے ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں حد سے تجاوز کیا۔ بے شک میں ایک بندہ ہوں، لہذا تم بھی اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ صحیح بخاری احادیث الانبیاء باب قول اللہ تعالی حدیث نمبر 3445۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، میلاد منانے والے حضرات کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میلاد میں بذات خود تشریف لاتے ہیں، اور اس بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام اور خوش آمدید کہنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ بہت بڑا جھوٹ اور بدترین جہالت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور آپ کی مبارک روح اعلی علیین دارالکرامہ میں اپنے رب عظیم کے پاس ہے، اور آپ قیامت سے پہلے اپنی قبر مبارک سے باہر نہیں آئیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا، ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، سورہ مومنون آیت نمبر 116۔ پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو، پھر تمہیں قیامت کے روز اٹھایا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ينشق عنہ القبر واول شافین واول مشفعین، کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم علیہ السلام کا سردار ہوں گا، اور سب سے پہلے میری قبر کا منہ کھولا جائے گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2278۔ کیا دین میں بدعت حسنہ کا وجود ہے؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بدعت ہے تو یہ بدعت سیئہ نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دین میں ہر نیا کام بدعت سیئہ اور گمراہی ہے، خواہ وہ بظاہر کار خیر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ حاجت میں ارشاد فرماتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ صحیح مسلم 867۔ حمد و ثنا کے بعد یقیناً بہترین بات اللہ کی بات ہے، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے برے امور وہ ہیں جنہیں دین میں نیا ایجاد کیا جائے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو آج کے درس میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس موضوع کی مناسبت سے باتیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا